پچھلے جمعے بات ہو رہی تھی کہ ناظر کی نظر میں دھوکہ ہے، منظر میں دھوکہ ہے یا دراصل دھوکہ ہے، چیزیں نظر آنے میں جیسی ہیں ویسی ہیں یا نہیں، حقیقت نہیں ہے تو حقیقت کی غیر موجودگی میں کون سی شے ہے جو حقیقت پر دلالت کرتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز سے حقیقت کی طرف راہ ہے، اور کیا حقیقت سے بھی مجاز کی طرف راہ ہے؟ آسان کون سا؟ یہ تھوڑا مشکل تھا، مجھے ایک دو دوستوں نے کہا کہ بڑی مشکل سی بات ہے، تو میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آسان کروں گا، نہیں تو مشکل کو مزید مشکل کر دیتا ہوں، کیونکہ ترقی اوپر کی طرف جانا ہے نہ نیچے کی طرف اترنا۔ آج جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو اس کی صفات کے ساتھ تبدیل کرنا چاہیں تو اس پر غور شروع کر دیں کہ کہاں جانا چاہیے، وہاں کون ہے اور کس لیے جانا چاہیے، چیزیں تبدیل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ انسانی نفسیات ہے کہ انسان تبدیلی کے لیے کسی خارجی تصرف کا محتاج بھی ہے، طلبگار بھی ہے۔ خارجی تصرف کے بغیر خود بخود داخلی اعتبارات سے اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اگر کہیں ہو گئی ہے تو وہ بھی کوئی خارجی تصرف ہی ہے۔ اگر باہر سے خارج سے ہی تبدیلی ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خارج میں جو کچھ موجود ہوتا ہے، انسان کا نفس اس موجودگی کے احساسات کو سک کرتا ہے، تصرف پھر بھی باہر سے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب تھوڑا اس کو سمجھیں، کچھ لوگ بگڑ جاتے ہیں، بگڑنے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی، ناصح یہ کہتا ہے، واعظ کہتا ہے، استاد کہتا ہے فلاں بگڑ گیا ہے، نہ بگڑنے والے کو وجہ معلوم ہے، نہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بگڑ گیا ہے اسے معلوم ہے، یعنی نہ باپ کو پتا ہے کہ بیٹا کیوں بگڑا ہے، نہ خود بیٹے کو پتا ہے کہ وہ کیوں بگڑا ہے، بس بگڑ گیا ہے۔ بگڑا کیسے ہے؟ باپ جاہل تھا، سرکش تھا۔ دیکھیں گناہگار ہونا اور ہوتا ہے، سرکش ہونا اس سے اگلی ڈگری۔ کوئی تھوڑا بہت گناہگار ہو تو تھوڑا بہت گناہگار ہے، لیکن کوئی سرکش اور باغی ہو تو وہ مقابلے میں آ جاتا ہے۔ باپ سرکش تھا، غافل تھا، بھٹکا ہوا، پھسلا ہوا، بہکا ہوا، بیٹا بگڑ گیا۔ اب باپ بیٹے کو لے کے کسی سمجھدار کے پاس جاتا ہے کہ بیٹا بگڑ گیا یا بیٹی بگڑ گئی، نہ باپ کو پتا ہے نہ بیٹے اور بیٹی کو پتا ہے کہ بگاڑ آیا کہاں سے، یہ جو بگڑنے کا تصرف ہوا ہے یہ ہوا کیسے، ہوا اس طرح سے۔ میں قرآن مجید سے اس بات کو بیان کروں تو زیادہ بہتر ہے۔ قرآن فرماتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کا قرین ہو جاتا ہے۔ قرین میں بہت قریبی ساتھی، بہت قریبی ساتھی۔ دوسری جگہ قرآن میں ہے تم جانتے ہو کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ خود ہی سوال اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ لوگ نہیں جانتے کہ کس پر اترتے ہیں، تو پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ تتنزل علی کل افاک نسیم، شیاطین اترتے ہیں ہر تہمت بہتان لگانے والے سخت گناہگار کے اوپر۔ اب باپ افاک بھی ہے اور اسیم بھی ہے اور رحمان کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اس پر جو شیاطین اتریں گے تو اس کے گھر کا ماحول شیطانی ہو جائے گا۔ اب بیٹا باپ کے پاس آتا ہے، کیوں آتا ہے، کس کے پاس آتا ہے، کس لیے آتا ہے، یہ تینوں کام اسے باپ سے ہیں۔ تو جب وہ بار بار آتا رہتا ہے، بار بار آتا ہے، تو ان شیاطین کا تصرف اس بیٹے پر بھی ہو جاتا ہے۔ لیجئے اب وہی باپ اپنے بچے کو لے کے پیر کے پاس جاتا ہے، حضرت جی دعا کیجئے کہ بیٹا بگڑ گیا ہے۔ بیٹا بگڑا تیری اپنی وجہ سے ہی ہے، تیری اپنی وجہ سے تیرا بیٹا بگڑا ہے، وہ وجہ تجھے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا بگڑا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو اس سے پہلے بگڑا ہے اور تیری وجہ سے تیرا بیٹا بگڑا ہے۔ لہذا الزام دھر اپنے اوپر اور بدل اپنے آپ کو
ताकि जो तेरे पास आए उसमें अच्छा बदलाव आए। क्योंकि यह चीज बड़ी अहम है कि कौन किसके पास जाता है, क्यों जाता है, कहां जाता है, ये बड़ी अहम है। जो जिसके पास जाता है, जिसकी सुनता है, जिससे मोहब्बत रखता है, जिससे ताल्लुक रखता है, वैसा होता जाता है। जैसा तू था तेरा बेटा भी वैसे होता गया, लेकिन चूंकि वो तू नहीं है, तेरा गैर है, इसलिए तुझे बिगड़ा हुआ मालूम होता है, और तेरा अपना वजूद तेरा ऐन है, इसलिए तुझे अपना बिगाड़ मालूम नहीं होता। बड़ा अहम होता है, बंदा बंदे से मिलते मिलते साहिब करामात बन जाता है, बल्कि साहिब वलायात बन जाता है, साहिब दरजातो मकामात बन जाता है। अब अफाक और असीम पर शयातीन उतरते हैं, तो इसका उलट आप खुद समझ लें। जो अफाक नहीं है, जो असीम नहीं है, मतलब मुती है, मोमिन है, सच्चा है, मुखलिस है, बंदा है, खुदाबंद है, तो फिर उस पर शयातीन के उलट उतरेंगे। इस पर शयातीन उतरते हैं तो उस पर फरिश्ते उतरते हैं, बरकत लेकर, रहमत लेकर। तो फिर उसका बेटा जो अफाको असीम नहीं है उसके पास जाएगा तो उसके इर्द गिर्द के माहौल का उस पर असर होगा। और ऐसे ही हो जाएगा, ना बाप को पता होगा क्या हो रहा है, ना बेटे को पता होगा क्या हो रहा है। चीज सामने आएगी तो नजर आएगी, हालांकि नजर आने से पहले वो बन रही होगी, उस प्रोसेस के अंदर वो महसूस नहीं होगी। तो ये चीज बड़ी अहम है कि कौन किसके पास जाता है, क्यों जाता है, जहां जाता है वो कौन है, असर हो जाता है। बस नतीजा यह निकला कि असर हो गया है, खारिज से हुआ है, बाहर से हुआ है। जो चीज अंदर असर कबूल करती है उसने तो कबूल किया है, तसर्रुफ खारिज से हुआ है। बहुत लोगों को वसवसे आते हैं और वो कहते हैं कि वसाविस की जंग है, हमारे साथ एक जंग रहती है। वो अपने इर्द गिर्द माहौल को देखें, किसके पास जाते हैं। अच्छा, घर में भी जाते हैं ना, तो घर के अफराद का भी तो असर है। लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और एक दूसरे की नहूसत और बरकत का उन पर असर है। ये चीज बड़ी अहम है कि कौन किसके पास गया है, जहां गया है वहां कौन है, किस तरह के हैं, वो क्यों गया है। ये आम चीज नहीं है। फैली हुई और बड़ी हुई बुराई और अच्छाई दोनों को देखा जाता है, एक दूसरे पर चीजें असरअंदाज होती हैं। ये तसव्वुफ नहीं है। जो सच्चाइयां हों उन्हें तसव्वुफ के खाते में डाल के सूफिया के दायरा कार में ले जाना भी हमारी आदत हो गई। ये काम तो सूफिया का है, ये अहले तसव्वुफ का है, मौजूद तसव्वुफ है। आलमगीर हकीकत को आप तसव्वुफ में ले जाएं या ना ले जाएं, जो ग्राउंड पे फैक्ट है वो फैक्ट है, जो सही है वो सही है। पीर क्या करता है, जो सच्चा है वो यही पर्दा ही तो हटाता है। जो पर्दा माहौल की वजह से उस पर पड़ जाता है, उसके शऊर पर चीजें उसे वैसी नजर आती हैं जैसी वो होती नहीं। हमने इससे कबल बात की थी कि जिस चीज को हम छूते हैं, मतलब हैगल की जो मंतिक के में जो बहस है, बड़ी लंबी बहसें हैं जो जदीद फिलोसफर्स ने बातें की हैं, बात तो बीच में से एक ही होती है। मतलब जो चीजें मारूज में यानी खारिज में मौजूद हैं उनका जहन के साथ ताल्लुक है, हवास के साथ ताल्लुक है। यानी महसूस हो तो जहन में आएंगी, या जहन पहले एक चीज बनाता है फिर उसको महसूस करता है, आवाज के जरिए से करे या बगैर आवाज के जरिए। इतनी बात है, इस पर आप 10 किताबें लिख लें, इधर उधर की बातें बनू के उलझा दें, बात तो सादा सी। और हमारे अहलुल्लाह ये बातें हजारों मरतबा अपनी खानकाहों में, लाखों मरतबा हजारों के मजमा में कह चुके हैं, बता चुके हैं, समझा चुके हैं, लिखवा चुके हैं, हल कर चुके हैं। क्या करते हैं, पर्दा ही तो हटाते हैं। मौलाना रूम ने इसलिए कहा था कि अज तू बहक रसीदा हम ऐ हक्के हक्के गुजारे हम, मैं तुझसे हक को पहुंचा, ऐ हक्के हक्के गुजारे हम। इसकी दो तरह से शरह करते हैं, यानी हक मुझ पर हक बन के गुजरा या तू मुझ पर हक बन के गुजरा, बात एक ही है। अव्वल से ले लो या आखिर से ले लो, चक्की जब चलेगी घूमेगी तो दरमियानी मरकज को ही शो करेगी, खुद घूमेगी, और दरमियानी मरकज यानी कुतुब अपनी जगह खड़ा रहेगा। वो घूम घूम कर पीसती जाएगी और बताती जाएगी कि कुतुब अपनी जगह खड़ा है। ये बात बड़ी अहम है, कौन किसके पास जाता है।
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ اچھی طرح سے یہ بات پلے باندھ لو کہ کون کس کے پاس جاتا ہے، یہ بڑا ہی اہم ہے۔ فرمایا عام آدمی تھے، پہلے مجھ سے پہلے امتوں کے مولوی جو بڑے پڑھے لکھے روحانی پیر فقیر یہود و نصارہ کے، شروع میں بائبل کو، توریت، انجیل، زبور کو، ان کتابوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے اور بڑے صدق سے بیان کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، ان کے پاس آنے جانے لگے وہ لوگ جو میٹیریلسٹ تھے، ان کے شعور کی بیس میٹیریلسٹک اور نہایت مادہ پرست تھی، وہ آنے جانے لگے۔ جب آنے جانے لگے تو وہ لوگ ان کے پاس، وہ آنے لگے تو یہ بھی جانے لگے، یہ جانے لگے تو کھانے بھی چلنے لگے۔ فرمایا پھر وہ مل کے کھانے لگے۔ تو جیسے دل ان دنیا داروں کے تھے ویسے انہی کے ہو گئے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے، ہر وقت ہاتھ میں ہے، لیکن اس کتاب کا جو اس پر اثر تھا، برے لوگوں کے پاس آنے جانے سے وہ برا اثر بڑھ گیا، یہ گھٹ گیا۔ کہتے ہیں آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ملاؤں کے دل بدل جاتے ہیں، کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ بڑے بڑے روحانیوں کے بدل جاتے ہیں۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، کون کس کے پاس جاتا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں کون ہے، اثر کس کا ہے، جاتا کیوں ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ ابلیس بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ابلیس کی ذریت بھی ہمارے پاس آتی ہے، اثر چھوڑ جاتی ہے، یعنی یہ کتنی اہم بات ہے۔ اول دن سے اس نے اعلان کیا تھا، کس نے؟ ابلیس نے کیا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعلان کو بیان کیا ہے، یعنی خدا نے تو کیا ہے، پہلے اس نے کیا ہے، اور پھر خدا نے اس کے اعلان کو ذرا واضح کر کے مزید بھی بتایا ہے۔ اس نے کیا تھا کہ میں بھٹکاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا ایک جگہ بیٹھ کے نہیں بھٹکائے گا۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ دیکھے گا تمہیں اور اس کا قبیلہ اس جگہ سے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، یعنی وہ تمہارے پاس آئیں گے مختلف رنگوں میں، ہیلوں میں، بہانوں میں، ہولیوں میں، مختلف طریقوں سے، تمہیں نہیں پتا ہوگا، بیچ میں گھسے ہوئے ہوں گے، بھٹکا کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، تم بھٹکتے پھرو گے۔ وہ آئیں گے تمہارے پاس مسجدوں میں، وہ آئیں گے بازاروں میں، شادی بیاہ کی تقاریب میں، تمہارے دفاتر میں، تمہارے بزنس کے اور تمہاری اقتصادیات کے مراکز میں، حکومتی ایوانوں میں، سیاست کے درباروں میں، جاگیر کے ڈیروں میں، ہر جگہ آئیں گے، ہر جگہ سے دیکھیں گے، ہر جگہ سے اثر ڈالیں گے۔ تمہیں نہیں پتا ہوگا کہاں سے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے۔ تو یہ پردہ ہٹانا ہی تو بڑی بات ہے، یہی تو کام ہے، اور یہی ہٹتا نہیں۔ اسلام اس دور میں لوگوں کے لیے معلومات کا ایک ذخیرہ بن گیا ہے، یعنی دین علم دین بن گیا ہے، اور عالم یہ سمجھتے ہیں کہ دین علم دین کا نام ہے، حالانکہ وہ علم جو ہمارے پاس ہے اس کی تو پرورش بعد میں ہے، اس کی تو تنظیم ہی بعد میں ہے، اس کی تو ترویج ہی بعد میں ہے۔ پہلے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، بندے کو خدا سے ملانے کے لیے جو دین اتارا گیا وہ علم بن گیا، تو دین کدھر گیا؟ تو علم دین کی طرف جانے کی راہ تھی، رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ملاؤں نے جب علم دین میں الجھایا تو دین گم ہو گیا۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے سر کو کھجلے کہ اصل مرض کہاں ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اور ایک روایت میں جو یہ ذکر کیا ہے کہ وہ لڑکا جادوگر مرنے لگا تو اعلان ہوا کہ اس کے جادو کو کوئی سیکھے، کیونکہ بادشاہوں کو جادوگروں کی ضرورت ہوتی ہے، بادشاہوں کو ہر اہم چیز کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے۔ ان کو روحانی لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں، کچھ مولوی بھی چاہیے ہوتے ہیں دلیلیں دیں ان کے حق میں، کچھ ان کو سرمایہ دار چاہیے ہوتے ہیں، کچھ جاگیردار چاہیے ہوتے ہیں، ان کو بزنس مین بھی چاہیے ہوتے ہیں جن کے پیسے کو استعمال کریں اور پھر لوگوں کا استحصال کر کے ان کو دگنا دیں۔ تو وہ بھی اپنی جگہ خوش ہوتا ہے اور غریب بیچارے بھی اپنی جگہ لگے رہتے ہیں۔
کہا کوئی بچہ ہو جو اس سے جادو سیکھ لے۔ وہ بچہ جادو تو سیکھنے لگا، لیکن رستے میں ایک راہب کے پاس بیٹھنے لگا، بیٹھتے 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 صاحب کرامات ہو گیا۔ ہاں کان یداوی الناس بسائر الادواء، جس کو جو مرض ہوتی لڑکا پھونک مارتا وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ صرف آنے جانے سے ہوا، اٹھنے بیٹھنے سے ہوا، میل ملاقات سے ہوا، محبت سے ہوا، سیکھنے سکھانے سے ہوا، ورنہ بچہ بچہ ہی تھا۔ راہب اپنے معبد میں راہب تھا، وہ بچہ گزرگاہ سے گزرتے ہوئے ملتا رہتا تھا، ملتے ملتے وہ بھی ہے ویسا ہو۔ بعد میں اس بچے کو قتل کروایا گیا، کیونکہ بادشاہ کو خوف ہو گیا کہ اب یہ میری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ جاتے جاتے بھی بسم اللہ رب الغلام اس نے خود ہی سکھایا کہ مجھے تو تیر تب لگے گا جب تو اللہ کا نام لے گا۔ اللہ کا نام لیا، تیر اس کی کن پٹی پہ لگا، بچہ فوت ہو گیا، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی جاتے جاتے بھی اپنا کام دکھا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کام بچے کا نہیں تھا، کام اس راہب کا تھا جس نے بچے کو ایسا بنایا تھا۔ استاد کا کام تھا، کاریگر کا، اس نے پالش کر کے چیز تیار کر دی، خود غائب ہو گیا اور وہ سامنے آ گیا۔ تو یہ بڑے بڑے فنکار خود غائب ہو کے دوسروں کو سامنے کر دیتے ہیں کہ دیکھو کرو کرو، ہم کرائیں گے کرو، پھر وہ کرتے ہیں، کریڈٹ اس کو جاتا ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں جاتا جو غائب ہے۔ تو رسول خدا کا فیض اتنا ہے کہ یہ جتنی ہدایت کی شمعیں جل رہی ہیں یہ کریڈٹ انہی کا ہے، انہی کو جاتا ہے۔ سب کریڈٹس گنبد خضرا کی طرف لوٹتے ہیں، بیچ میں جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں، جتنے بھی جو بھی ہیں، سارا انہی کو جاتا ہے، انہی کو جاتا ہے۔ لیکن وہ خود پردے میں عالم دنیا سے چھپ چکے، اور جو ظاہر ہدایت کی شمعیں جل رہی ان کے زوردار تصرف اور فیض سے جل رہی، جلتی رہیں گی، جو ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے، جو ملتے بیٹھتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی ہدایت کی شمع کے پاس نہیں جائے گا تو اس کے پاس تو کوئی آ ہی رہا ہے، اور وہ بھی کسی کے پاس جا ہی رہا ہے۔ اس لیے کسی سمجھدار نے کہا تھا کہ خدا سے صلح کر لو، نہیں کرو گے تو وہ تو پھر بھی خدا ہی رہے گا اور تم بندے رہو گے۔ ہاں اچھی صحبت اختیار کر لو، اچھی جگہوں پہ جایا کرو، اچھی نیت سے جایا کرو، اچھے کام سیکھا کرو، نیک صحبتیں اختیار کرو۔ نہیں کرو گے تو پھر دوسری تو ہیں ہی، وہ تو میسر ہیں، وہ تو تم چاہو یا نہ چاہو تمہارے ارد گرد ہیں ہی، ان کا اثر تو تمہیں پہنچے گا اور ہر حال میں پہنچے گا۔ اس لیے بڑا اہم ہے جاتا کہاں ہے، جہاں جاتا ہے وہاں ہوتا کون ہے اور جاتا کیوں ہے۔ سمجھیں، ہمارے گھر بھی ہدایت اور خیر کا منبع ہو سکتے ہیں، سارے لوگ مل کے اگر صحیح ہو جائیں، ورنہ یاد رکھیے گا گھر میں ایک برا ہوگا تو دوسروں کو بچنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ بچیں گے نہیں تو اثر نہیں پہنچے گا، اثر پہنچے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اثر کہاں سے آ رہا ہے۔ باپ الزام دیتا پھر گلی کا ماحول ٹھیک نہیں، تو جب فجر کے وقت سوتا رہتا ہے تو شیاطین تیرے کان میں جب پیشاب کرتے ہیں تو گھر کا تو تیرے بستر کا ماحول ٹھیک نہیں، الزام دیتا ہے محلے کو کہ محلے کا ماحول ٹھیک نہیں، تیرے گھر میں تیرے بستر کا ماحول ٹھیک نہیں، وہاں شیاطین اترتے ہیں، الزام دیتا ہے ہمسائے کو۔ تیرے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا تو سب سے پہلا اثر تیرے بچے پر تیرا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔